اختلاف رائے ہوتا ہے. ہمارے ملک کا نظام پارلیمانی نظام ہے مطلب ہے, اور یہ ساری باتیں جو آج دیکھ رہے ہیں نا آپ مطلب ہے, اور میں کاٹھی صاحب اتفاق کریں گے, یہ باتیں اسی لیے جب آپ ڈائیورٹ کر جاتے ہیں, آپ سڑک سے اتر جاتے ہیں, جب آپ جو سسٹم 2+2=4 کا سسٹم ہے, جب آپ اس سے ہٹ کر آپ اس میں صدارتی کیمپ میں بیٹھ کر جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں, آپ آفس ہولڈ کر رہے ہیں پریزیڈنشل, ملک میں نظام ہے پارلیمانی, اور آپ پر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو یہاں پر دم دم مسک اندر بھی ہوگا. اس کا مطلب آپ باقی آپ بھی صدر کے خلاف ہیں, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ 2 لوگ تو ہیں, آپ لوگ ہیں, اس کا مطلب کاٹیا صاحب کیوں مروانے لگے ہوئے ہمیں جناب زرداری صاحب سردار ہیں اس ملک کے, ہمارے لیے قابل احترام, میں پہلے کہہ چکا, لیکن آپ کہتے ہیں وہ کمال ہے, کہتے ہیں فکر نہ کرو, کوئی قید نہیں ہے, خیالات سوچوں پہ کوئی قید نہیں. پھر بڑی مہربانی کیوں میں غریب بات کی میں نے مروایا گڈی اچھا یہ بتائیے طارق صاحب نہیں کیا جا سکتا. نہیں, جیسے طارق صاحب سے میں نے ایک سوال کرنا, جیسے آپ یہ دیکھیے بہت جیسے کاٹیا صاحب نے وہ فرمایا, انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ایسے کسی نہ کسی جگہ سے ہم کو سٹارٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات ان کی یہ تھی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سٹارٹ کرے گی. آپ کو یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سٹارٹ کرے گی؟ سر گزارش ہے, کرے گی کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. گی کیوں؟ دیکھیں 31 مارچ کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا, اور دیکھیں یہ جو اس مرتبہ ٹیک اوور تھا یہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پر ایسی کاری ضرب لگی تھی اس تحریک کے نتیجے میں جس میں سب کا حصہ ہے کہ وہ منہ کرٹن کے پیچھے چلی گئی. ٹھیک ہے نا جی, پبلک سپورٹ اتنی زبردست, پھر لوگوں کو ہم نے خواب دکھائے. گزارش ہے یہ کام ان کو اسی دن سے شروع کرنا چاہیے تھا, اور آج ان کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ دے دوں کہ وہ کیو لیگ جو ہے جنہوں نے 8-9 سال تک اس ملک کے سسٹم کو تباہ و برباد کیا, اس کے جتنے لوگ ہیں آج آپ سب کے پروگراموں میں یا مختلف جلسوں میں ہیرو بن کے باتیں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر ان کی اچھی پرفارمنس ہوتی یہ تو آپ کو نظر نہیں آنے چاہیے تھے, لیکن جس طریقے سے آپ کے پروگراموں میں آگے کیو لیگ والے باتیں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ ان کی ناکامی ہے کہ وہ لوگ جن سے ہم نے جان چھڑانے کے لیے تحریک چلائی, جو کہ غیر آئینی غیر قانونی سسٹم کے تحت چلتے رہے, اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. وہ شوکت عزیز جو ہم کو کتنا تڑکا لگا کے چلا گیا, تباہ و برباد کر کے چلا گیا, لیکن گزارش ہے آج وہ ہیرو بنے. اچھا میں کیونکہ طارق عظیم صاحب یہاں پہ میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں آپ کی بات کاٹیا صاحب کی طرف لے جاؤں. کاٹیا صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کی حکومت جو ناکام ہے, اور آپ نے ان تمام لوگوں کو زندہ کر دیا, انہوں نے زندہ کر دیا جن لوگوں کو لوگوں نے مار دیا تھا الیکشن میں. میں یہاں پہ لینی تھوڑی سی بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے جسٹس طارق محمود صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب الیکشن ہوئے تھے تو پاکستان مسلم لیگ کاف جو اس کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا, لیکن حکومت کی ناکامی کی وجہ سے یا کمزوریوں خامیوں کی وجہ سے آج پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو MNAs ہیں وہ اسٹیج یہاں پہ سٹیجز پہ بیٹھ کے اور اپنے شوز میں بیٹھ کے وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ حکومت کی کمزوری اور خامی ہے. جی کاٹیا صاحب, آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی خامی ہوئی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حکومت پیپلز پارٹی نے سنبھالی ہے تو پرویز مشرف بدستور صدر تھا. سب سے پہلی پرائرٹی تھی اس کو کمزور کرنا, اس کو ملک سے, ملک کی سیاست سے اس کو خارج کرنا. گارڈ آف آنر دے کے خارج کرنا نہیں, ہم نے نہیں دیا, وہ دینے والوں نے دیا, وہ کوئی نہیں روک سکتا ان کو, نہ آپ نہ میں. بات یہ ہے, ہاں یہ سمجھ لیں, ابھی بات یہ ہے کہ پہلے ان کو نکالنا تھا, پرائرٹی یہ تھی. نکال لیا آپ نے ان کے وہ چلا گیا ہوئے بھی 1.25 سال ہو گئے. نہیں 1.25 سال میں کیا, قوموں کی زندگی میں 1.25 سال کیا معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہو, اور پھر اس کے بعد لیکن اس آوے کو پھر اس کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ بیٹھا تھا. ٹھیک ہے, 1.25 سال اسمبلی نے اس کو نکالا, پارلیمنٹ کا ایک حصہ تھا, جائز ناجائز وہ پارلیمنٹ کا حصہ تھا. ٹھیک ہے, وہ چلے گئے. اب ایک سیٹ اپ آیا ہے, بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے, اس میں لگے ہوئے ہیں ہم لوگ. اچھا, اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سسٹم کو ٹھیک کریں, لیکن وہ تلوار جو ہر وقت سر پہ ہے. کیا تلوار؟ ہدایات. کمال ہے ڈیموکریسی کے ڈی ریل ہونے کی. ہر وقت خطرہ جو ہے, خطرہ ہے, خطرہ نہیں ہے, آپ نہیں سمجھتے ہیں, آپ بن رہے ہیں, آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا. یہ مجبوریاں الگ بات ہیں, لیکن خطرات تو جمہوریت پہ ہمیشہ رہے ہیں, اور بہت ساری سمپل سوال, جمہوریت کو خطرہ ہے؟ بالکل, ہر وقت خطرہ ہے. ہر وقت نہیں, ابھی خطرہ ہے. ابھی خطرہ ہے, کیوں نہیں ہے؟ کس سے خطرہ ہے آپ کو؟ ہر طرف سے خطرہ ہے. کس سے؟ ہر طرف سے. میں یہ نہیں بتا, انڈیا سے ہے, افغانستان سے, انڈیا سے بھی ہے, اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ. امریکہ سے آپ باہر نہیں, امریکہ سے بھی ہے, انڈیا سے بھی ہے, افغانستان سے بھی ہے. انڈیا دیکھیں صدر صاحب کو فارغ نہیں کرنا چاہتا, وزیر اعظم صاحب کو فارغ نہیں کرنا چاہتا. اندرون خانہ بھی خطرہ ہے.
سب سے بڑا اندرون خانہ کس سے؟ ہاں بس اندرون خانہ. آپ یہ کیوں آپ وہ کرتے ہیں ایسی باتیں جو نہ کرے. نہیں کس سے ویسے میں نہیں خطرہ ہے نا اندرونی طاقتوں سے. کس سے؟ مثلا میں آپ کو غیر جمہوری طاقتیں جتنی ان سے جمہوریت کو خطرہ ہمیشہ رہا ہے. فوج سے خطرہ ہے آپ کو؟ یہ میں نہیں کہتا کہ کس سے خطرہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کو خطرہ ہے؟ نہیں وہ تو ہمارے سیاسی بھائی ہیں, ان کا تو ہمارا میدان لگنا ہوتا ہے ہر بار. بھی لگتا ہے, آپ بھی لگتا ہے. عدلیہ سے خطرہ ہے تو جمہوری لوگ ہیں. عدلیہ سے خطرہ ہے؟ عدلیہ میرا خیال ہے اس عدلیہ سے تو نہیں ہونا چاہیے کم از کم. پھر باقی عوام رہ جاتے ہیں, عوام سے خطرہ ہے؟ عوام سے بھی ہو سکتا ہے خطرہ, نہ ووٹ دیں تو خطرہ ہی خطرہ ہے. نہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک تو آپ نے کہا کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, یہ آپ نے تو جمہوریت کو ہر وقت خطرہ رہا ہے, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جمہوریت کو خطرہ کس سے جانتے ہیں. آپ بچے نہیں, آپ ایوب سے لے کر اب تک کی ہسٹری جانتے ہیں. ٹھیک ہے کہ خطرہ کدھر سے آیا, مان لیں کہاں سے ہوتا ہے, کہاں سے خطرہ ہوتا ہے؟ کسی بھی پاور سے ہو سکتا ہے. کس سے ہو سکتا ہے؟ ہیں آپ کی بیوروکریسی ہے, سارے وہ جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے. بیوروکریسی جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, ایجنسیاں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ آپ اور اتنی طاقتور ہیں کہ آپ کی حکومت کو ٹاپل کر سکتے ہیں. ٹاپل نہیں کر سکتی ہیں ابھی ہم, اسی لیے تو کوشش کر رہے ہیں کہ نہ کر سکیں. وی آر ٹرائنگ فار دیٹ کہ نہ کر سکیں اور آئندہ کے لیے ان کا راستہ بند ہو جائے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن شاید آپ کو تو پتا ہوگا حکومت کو کس سے خطرہ, حکومت کو کس چیز سے خطرہ؟ ان کو بھی انہی چیزوں سے خطرہ ہے. ان کی حکومت ہو تو ان کو بھی وہی خطرہ ہوتا ہے, یہ بھی اس کا شکار ہے. کس سے؟ دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بات یہ صاحب ایسا ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوریت ہے, عوام نے آپ کو ووٹ دے کے جمہوریت آج سے 10 سال بعد عوام نے آپ کو طاقتور بنا کے پارلیمنٹ بھیجا, لیکن آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس ادارے کا نام ہی لے لیں جس سے آپ کو خطرہ ہے. 3 الیکشن اگر آپ متواتر فیئر اینڈ فری کروا لیں انڈر دا سول گورنمنٹ, اس کے بعد آپ کو خطرہ نہیں رہے گا. لیکن اس وقت تک کم از کم اتنی ضرورت تو پیدا کریں, اپنے خطرے کا ضرورت ہے تو بیٹھے ہیں نا, ضرورت ہے تو بیٹھے, ضرورت ہے تو الیکشن لڑا ہے, ضرورت ہے تو آگے ٹھیک ہے کاٹیا صاحب, لیکن آپ میں اتنی ضرورت نہیں کہ آپ کم از کم اس ادارے کا نام ہی لے لیں جس سے آپ کو خطرہ ہے, جس سے جمہوریت کو خطرہ ہے پاکستان میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں خطرہ ہے باہر سے بھی, اندر سے بھی, انڈیا سے بھی, امریکہ سے بھی, سب سے, اور اندر کے بھی, لیکن آپ نے جب آپ اتنی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہو اس ادارے کا نام لیں. آپ قسم اٹھائیں کہ آپ نہیں سمجھ رہے بات کو. میں بتاتا ہوں, میں عوامی نمائندہ ہی ہوں, مجھے کسی نے ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں نہیں بھیجا. مجھے جس دن پارلیمنٹ, میں اگر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا, اگر میں پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا, کاٹیا صاحب یقین کریں میں نام بھی لیتا تھا. نام تو لیا گیا, آپ نام آپ کیا جناب, ہم اپنے اداروں کو تو اس طرح نہ. جی شاہ جی, پہلے کوئی شک و شبہ آپ نے بتایا, لیکن ان کو جو خوف ہے, یہ ڈر ہے ان کے وکیل نہیں, اپریہنشن ہے, مطلب ہے خدشہ ہے, اپنے ہیں, ہم ان کو نام لے کر بدنام نہ کریں. آپ نام لے چکے ہیں, اب سنیں میری بات, اب سنیں, آپ اتنے بھی مطلب بولے نہ بنے, آپ ان کا نام لے چکے ہیں. کل سپریم کورٹ پہ کھڑے ہو کے آپ کی فیڈریشن کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ ہماری حکومت کو جی ایچ کیو سے اور سی آئی سے خطرہ ہے. اور کیسے آپ کریں گے؟ وہ وکیل ہیں, کر سکتے ہیں. میرے وکیل تو نہیں ہے نا, نہیں میرے وکیل تو نہیں, لیکن وہ کمال اکبر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں, لہذا ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں. یہ وہ آج مطلب انہوں نے ان کا بیان آ گیا کمال اکبر صاحب کا. دیکھیں جی یہ باتیں, چل یہ بھی ریکارڈ کی باتیں جی, اگر انہوں نے نہیں کہا, میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس ملک میں 4 مارشل لا آئے ہیں, آنے والے بھی, لیکن خطرات جس کو کہتے ہیں نا جناب صاحب, خطرات کو یہ ضروری نہیں کہ ان ڈیموکریٹک فورسز سے ہوں. ان ڈیموکریٹک فورسز سے تو ہوتے ہیں, ہر وقت ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات خطرات جمہوریت کو اپنے کرتوتوں سے بھی ہوتے ہیں, اپنے عمل سے بھی ہوتے ہیں. کون سے کرتوت؟ اگر میں ایک الیکٹڈ ایم این اے ہوں, ایم پی ہوں, اگر میں الیکٹڈ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ہوں, اگر میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں, ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ, تو اگر میرے اگر صحیح حالات نہ ہوں اور صحیح کام نہ کیے جائیں تو خطرہ, لیکن وہ ہے نا کہ جمہوری طاقتیں آمنے سامنے آئیں گی. ٹھیک کر رہے ہیں, آپ آمنے سامنے آئیں گی نا, جمہوری طاقتیں ہی آئیں گی نا, غیر جمہوری طاقتوں کے سامنے پھر الیکشن ہوگا, پھر معاملات درست ہو جائیں گے. جیسے صاحب ایک بڑا خوبصورت بیان آیا ہے سلمان تاثیر صاحب گورنر پنجاب کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ این آر او جو ہے یہ تمغہ ہے, اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ میرا نام فہرست میں شامل نہیں ہے. آپ کے لیے تمغے کی حیثیت رکھتی ہے این آر او؟ انفارچونیٹ ہے, ان کو ذمہ دار آدمی ہے, بہت بڑے عہدے پر فائز ہے. وہ بعض اوقات ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں, اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا, جو کہ ان کو نہیں کہنی چاہیے. اگر انہوں نے لائٹر سائڈ پہ بات کی تو بہت غلط میسج آتا ہے, میرا خیال ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. اچھا, کیونکہ کاٹیا صاحب کا نام بھی نہیں ہے اس فہرست میں, میرا خیال ہے ان کے لیے بھی افسوس کا مقام ہے. نہیں, آج کل کے دور میں تو یہ بہرحال عزت کا مقام ہے کہ کوئی کسی پر حرف نہیں اٹھا